पाकिस्तान में जहां इकॉनमी डिज़ास्टर अपने अरूज पर है, वहीं आपकी नस्लों का मुस्तकबिल भी सवालिया निशान है। डॉलर 250 रुपये का पिछले 3 महीने में 60 रुपये की गिरावट हुई है रुपए में। प्लस वो गाड़ी किया पेकेंटो जो एक आम अफोर्डिंग रेंज की गाड़ी समझकर निकाली गई थी इस मुल्क में, उसकी मालियत 3 महीने के अंदर उस मालियत को छू रही है जो आज से साल पहले इस मुल्क में अफोर्डिंग क्लास की सबसे महंगी गाड़ी होंडा सिविक की कीमत थी। 32 से 36 लाख रुपए की किया पिकांटो। मतलब मुल्क में डिज़ास्टर अपने अरूज पर है। तबाही के ये हालात हैं कि देखते ही देखते हर गाड़ी की मालियत 10 से 15 लाख रुपए बढ़ा दी गई। अब होंडा सिविक 85 लाख रुपए की, होंडा सिटी 55 लाख रुपए की, ये मैं उनके साथ कीमतें कोट कर रहा हूँ, और करोला 12-12 लाख महंगी कर दी गई है। सुजुकी बहुत महंगी हो चुकी है, मुल्क में प्लांट्स बंद हो चुके हैं गाड़ियों के। तबाही अपने अरूज पर है। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ, हम अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बिल्कुल नहीं देख रहे। डॉक्टर इंजीनियर बन तो गए बच्चे, सारी ज़िंदगी ख्वाब देखे, अब उन्होंने करना क्या है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स के स्लॉट्स फुल हैं। चाइना रशिया के ग्रेजुएट्स का भी इन्फ्लक्स है, बच्चों को ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही। बच्चे एक और रूट लेते थे, या वो यूएस से चले जाते थे या यूके चले जाते थे, वो रूट भी 2024 से बंद। ये आप नेशनल कुरियर का एक आर्टिकल देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ये आर्टिकल ये कहता है कि 2024 की रिक्वायरमेंट है कि ECFMG जो है, न्यू मेडिकल स्कूल एक्रीडेशन पॉलिसी 2024, ये पॉलिसी 2010 में वज़ा कर दी गई थी कि आप तमाम जो भी मेडिकल स्कूल्स अपने बच्चों को फ्यूचर में ट्रेनिंग के लिए अमेरिका USMLE करके भिजवाना चाहते हैं, या ECFMG से सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, मतलब स्टेप्स करके जो मैचिंग का सारा प्रोसेस होता है, MD जो लोग करते हैं उनको पता है इन सारे प्रोसेसेस का, तो वो सारे इदारे रिकॉग्नाइज होने चाहिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से, जिसे WFME कहते हैं। अक्सरियत चाइना और रशिया के मेडिकल स्कूल्स की नहीं थी, और पाकिस्तान की भी स्कूल्स इससे रिकॉग्नाइज नहीं थे। पिछले दौरों में PMC ने जो हालिया पॉलिसियाँ चेंज की हैं, नली लेके आए, प्ली या अर्ज़ यही ली जाती रही कि हम जनाब WFME से इसकी रिकॉग्निशन करने लगे हैं, और क्योंकि हम वो रिकॉग्निशन करने लगे हैं तो इसलिए हमें ये सख्तियाँ बर्दाश्त करनी होंगी, जिसमें बहुत सारे जहाँ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स इम्पोज किए गए, वहीं एक एग्ज़ाम ये भी NLE का भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इम्पोज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अपने ग्रेजुएट्स को अगर तालीम चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आगे लाइसेंसिंग चाहिए और फिर आगे ट्रेनिंग का प्रोसेस हो, तो PMDC से या PMC से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इदारों को ये फोर्स किया गया कि वो NLE का एग्ज़ाम देंगे। बच्चों ने बड़ा एहतजाज भी किया, लेकिन उन्हें उसी तर्ज का नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ा जिस तर्ज का नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है वो ये देते हैं बाहर के ग्रेजुएट्स, चाइना और रशिया के। तो अमेरिका का दरवाज़ा भी समहाउ और दी अदर बंद। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की एप्लीकेशन इन प्रोसेस है और वो रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा। 6 साल का अरसा दरकार है अगर आप एप्लीकेशन पुट करते हैं उस एक्रीडेशन में, और एट दी वर्ज ये एक्रीडेशन 2023-24 तक होती नज़र नहीं आ रही, जबकि इस पॉलिसी के बारे में बहुत अरसा पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। नतीजतन आपके बच्चे यहीं सड़ेंगे, यहीं मरेंगे। यहाँ लोग इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ डॉक्टरों का मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। प्रॉब्लम यह है कि हम डिज़ास्टर पे आ गए। हेल्थ कार्ड एक बड़ी अच्छी पॉलिसी थी जो अड़ंगी दी गई मुल्क को, उसके बाद वो कोलैप्स कर गई। अब लोगों के ऑपरेशन नहीं हो रहे, बाहर से अद्वियात नहीं आ रही, बाहर से जो माल चाहिए, जो बेसिक कार्डिक मेडिसन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की मेडिसन, इवन हार्ट की जो आम दवाइयाँ हैं वो नहीं आ रही। पहले इनका हसूल मुश्किल था, ऊपर से जो LC का चक्कर आपने चला दिया इंपोर्ट में, उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट जब बैन किया गया तो बहुत सारा ऐसे आलात जो जराही में चाहिए थे या ऐसा इक्विपमेंट जो बाहर से चाहिए होता है, उनकी स्मगलिंग, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में पहले ही वो रिफर्बिश्ड के नाम से सामान ख़रीदते हैं। सारे इदारों को पता है मैं क्या टर्म यूज़ कर रहा हूँ।
تو وہ جو 4 کروڑ روپے کا اکوپمنٹ ہے وہ 50-60 لاکھ کا مل جاتا ہے اور ایجنٹوں کے ہاتھ میں یہ سارا کھیل ہوتا ہے. اب ایجنٹس بھی بلیک میل کر رہے ہیں. وہ 4 کروڑ کا اکوپمنٹ جو کسی طریقے اسمگل ہو کے 50 کروڑ روپے میں اسپتال میں پہنچایا جاتا تھا, اب اسی اکوپمنٹ کا یہ ایجنٹس کروڑ 1.5 کروڑ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ان کو بھی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ملک میں پابندی لگا دی گئی. اس کے علاوہ جو بڑے سوئر پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ کرنا پڑا کہ ہیلتھ کارڈ پر بہت سارا نظام اب سسٹین ہو چکا تھا. بہت سارے ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر شفٹ کر دی گئی تھی. تو وہ ڈاکٹرز جن کو پرائیویٹ پریکٹس میں مشکلات تھیں یا وہ ہسپتال پرائیویٹ جو اس طرح چل نہیں پا رہے تھے, وہ لوگ وہ گورنمنٹ ہسپتال کی شکل اختیار کر گئے اور کسی طور اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ افورڈیبل رینج پہ ہر کسی کو ملنا شروع ہو گیا. اب اس کے حصول میں پرابلم ہے. یہ بات میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 5 سے 10 لاکھ روپے تک رشوت ہسپتالوں نے دی کہ ان کو ہیلتھ کارڈ ایشو ہو جائیں, لیکن ان کو ہیلتھ کارڈ پہ نہیں لایا گیا. اس کے بعد اور جنہوں نے رشوتیں زیادہ دے دیں ان کے چاہے کوہبہ خانے بھی تھے وہاں ہیلتھ کارڈ آ گئے. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ میں لوگوں کی رقوم پھنسی ہوئی ہیں, 3-6 مہینے کی ادائیگیاں جو کہ کروڑوں روپے میں وہ اسپتالوں کو نہیں کی گئیں. ہسپتالوں نے ہیلتھ کارڈ پہ سروسز دینے سے انکار کر دیا. یوں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا جو آپریشن ہیلتھ کارڈ پہ غریب کو مفت مل جاتا تھا, اب وہی آپریشن جو ہے اس کو یہاں تو جیب سے کرانا پڑ رہا ہے, دوسری طرف وہ سرکاری اسپتال میں آتا ہے, سرکاری اسپتال میں دوائیاں نہیں آ رہی, اکوپمنٹ نہیں آ رہا, اس کی سرجری نہیں ہو پا رہی. لوگ بڑے بیسک میجر آپریشنز کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اکنامک ڈی اسٹیبلٹی کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. میرے پاس سلاٹ تھا میڈیکل آفیسر کا, اس کی میں نے ایڈ دی, مجھے جو سی ویز اس کے لیے موصول ہوئی ان کی تعداد 1200 سے اوپر تھی. بے روزگاری کے یہ حالات دیکھ لیں, اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے بس رکھ لیں. تو پاکستان میں اس ٹائم حالات بہت مشکل ہیں, اور پڑھ لکھ کر اگر اب میں اپنی بیٹی کو کہوں تو ڈاکٹر بن جا تو اس کا مستقبل کیا ہے. پاکستان میں 3 مہینے میں اگر ڈالر 60 روپے مہنگا ہوا ہے تو اگلے 3 مہینے میں کہاں جائے گا, اور اگر یہ ڈالر 300 روپے پر جاتا ہے تو غریب روٹی کہاں سے کھائے گا. پورا ملک ایک اکانومی ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. میں کسی قسم کی منفی ویڈیو یا مایوس کن ویڈیو نہیں بنانا چاہتا, لیکن وہ تمام ہاتھ, وہ تمام لوگ جو اس ملک کی کسی طور بھاگ دوڑ سنبھالے ہیں, ان کو آج یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ملک صرف IMF کے قرضوں پر نہیں چل سکتا, یہ ملک صرف امداد پر نہیں چل سکتا. یہ چائنا سے بھی جو ایڈ لی جاتی ہے اس کے بدلے میں آپ چائنیز ڈیپٹ میں پھنستے ہیں, جس میں آپ کو بہت کچھ لیز پر دینا پڑتا ہے, چاہے وہ سی پیک کے تھرو کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں. چائنا آپ کو کبھی بھی خیرات نہیں دیتا سعودی عرب کی طرح. آپ تباہی کے دہانے پر ہیں. اگر ہم نے آج ملک کا نہ سوچا, آج آپ لوگوں نے لڑنا نہ بند کیا, آج موروثی سیاست اور یہ سب ڈرامے بازی نہ ختم ہوئی, تو یہ ملک اس قدر تباہ و برباد ہو جائے گا کہ اس ملک کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی, ہمیں یہ بات کرنی ہوگی. اگر ہم یہ سب نہ کر سکے تو یہ ملک بالکل برباد ہو جائے گا. پاکستان میں لوگوں کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. ایک اوپر سے جو پولیٹیشنز ہیں they are continuously fighting, اور ان لوگوں کو قطعی احساس نہیں ہے. اس پہ آ جائیں ہمارا میڈیا. ہمارے میڈیا کے پاس صرف دعا زہرا کا کیس ہے, جو اتنی بیٹیاں ڈاکٹر بن کے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی کیس نہیں ہے. جو نصاب میں تبدیلی نہیں آ رہی, جو بچے پڑھ نہیں پا رہے ان کا کیس نہیں ہے. جو بچوں کو ایجوکیشن میں مسئلے آ رہے ہیں ان کا کیس نہیں ہے. جو تعلیم اب صرف امیر کے گھر کی باندھی رہ گئی ہے اس کا ان کی طرف توجہ نہیں ہے. جو لوگوں کو ایجوکیشن بالکل حاصل نہیں ہو رہی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جو کانڈم چڑھائے جانے چاہیے, آبادی کنٹرول کی جانی چاہیے, لوگوں کو بتایا جانا چاہیے, اس کی طرف میڈیا بالکل توجہ نہیں دلا رہا. لوگوں کو یہ بالکل نہیں بتایا جا رہا کہ آپ لائن نہ لگائیں. آج بھی اس ملک میں لوگ 14 بچے پیدا کر رہے ہیں, 14 بچے. میں آج کہتا ہوں, آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں 2% یہودی ہیں ورلڈ پاپولیشن کا. They are ruling the whole elite of the world. ریزن کیا ہے کہ وہ کوالٹی پروڈکشن پہ بلیو کرتے ہیں. اگر ان کے گھر میں 2 بچے ہو رہے ہیں تو ایک گوگل کا CEO بنے گا, ایک IBM کے CEO بننے کا خواب دیکھے گا. ہمارے ہاں 14 بچے پیدا ہوتے ہیں, 14 کے 14 ٹک ٹاک پہ ننگی ویڈیوز چڑھانے کے لیے, شلواروں کے نالے لٹک کے اوچ پٹانگ ڈانس کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, یا وہ پھلے بھوننے کے لیے ریڈیو پہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں. کوئی ان کا فیوچر اٹائر نہیں ہوتا کیونکہ ماں باپ نہیں دیتے.
ماں باپ ان کو پیدا کرتے ہیں کہ یہ زیادہ جتنے بچے ہوں گے یہ گھروں میں کام کریں گے, سائیکل کی پنچر کی دکان پہ بیٹھیں گے, اتنا پیسہ گھر میں آئے گا. آپ 2 بچے پڑھا دیں, اس کے بعد دیکھیں وہ کتنا پیسہ لاتے ہیں آپ کے پاس گھر میں. ہمارے ہاں سوچ کی اور یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے, یہ اویئر کرے کہ وٹ یو آر ڈوئنگ ود یور سیلف. اور میڈیا کو صرف ہائپ چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ دعا زہرا کا کیس ہو, چاہے وہ عامر لیاقت صاحب کی لیک ہوئی بھی ویڈیو, چاہے کچھ بھی ننگ دھڑنگ ہو. دے ڈو ناٹ بادر وٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. انہیں مسالہ چاہیے. آج اگر اس ملک میں ملک کے حفاظتی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں تو اس ملک کی سلامتی کس قدر خطرے میں ہے یہ آپ سب کو سوچنا ہوگا. یہ بات آپ کو حقیقتاً سوچنی ہوگی کہ ہمارا ملک کس حد تک ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے, کس حد تک ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے. آپ اس ٹائم خطے میں بنگلہ دیش جو آپ کا ٹوٹا بازو تھا 96% کا ڈالر, جبکہ ہمارے ہاں ڈالر 250 سے تجاوز کر چکا ہے. انڈیا آپ کی کولیٹرل غربت سے لڑتا ملک ہے, 76 روپے کا ڈالر ہے انڈین روپیز کا. ایک وقت تھا آپ ان کے 2 روپے تھے, اب آپ 2.5 روپے پہ جا کے پہنچ چکے ہیں. یعنی آپ 2.5 روپے دیں گے تب آپ کو انڈین 1 روپی ملے گا. تو خدا کا کچھ خوف کریں, خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں. اور جو لوگ بھی رجیم چینج یا اس سب کے پیچھے انوالو رہے ہیں یا آگے ملک کا مستقبل نہیں سوچ رہے, ان کو صرف مستقبل عزیز ہے تو اپنی موروثیت کا, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ حمزہ شہباز ہو یا کچھ بھی ہو, ان کو اس ملک کا سوچنا ہوگا. آخر اس ملک سے انہوں نے بہت پیسہ کھا لیا. ہمیں یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ہمارے ہاں بلاول کے علاوہ بھی اور لوگوں کے بچے ہیں. ہمیں اس ملک کا مستقبل کبھی سوچنا ہوگا. وہ سارے بچے جو اب ڈاکٹرز بن کے دھکے کھائیں گے, دھکے کھا رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, انجینئر بن کے دھکے کھا رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, موبائلوں کی دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ نسل جو پڑھنا نہیں چاہتی, ان کے گھر کی خواتین کپڑے اتار کے انسٹا پہ یا تو دبئی چلی جاتی ہیں, ننگی پکچرز اپلوڈ کرتی ہیں اور اپنے ریٹ بڑھاتی ہیں انسٹا کے ذریعے, یا وہ ٹک ٹاک پہ. آپ آج چلے جائیں نا مارکیٹ میں دلالوں کے پاس, تو وہ آپ کو بتائیں گے بھائی فلانی ٹک ٹاکر ہے, اس کی ایک شارٹ کا ریٹ اتنا ہے, ٹھیک ہے, پوری رات رکھو گے تو ریٹ اتنے ہیں. دس از ہیپننگ ان اسلامی جمہوریہ پاکستان, اینڈ نو ون ان دس کنٹری از کنسنٹریٹنگ کہ ہمارے ملک میں لوگوں کا مستقبل کیا ہے, ہماری نسلوں کا مستقبل کیا ہے. اور آج ڈالر 250 روپے کا ہے, کل اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. ہم بربادی کے دھانے پر ہیں, سوچ لیں, آپ نہیں تو کب. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ.